السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا نور على نور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم: إنما أنا قاسم والله يعطي. میرے نہایت ہی ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پاکستان کے علاقہ فروخ آباد سچا سودا کے خلفاء و سالکین، مریدین، محبین اور اہل علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے. آج صراط المقربین جلد اول کے ٹاپک حب الہی مع المحبوب الہی. کتاب صراط المقربین جلد اول کا مضمون حب الہی مع المحبوب الہی میں جو ٹاپک نمبر 7 ہے وہ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں. اور
اور کوشش یہی ہے کہ جتنی بھی محافل آپ کے پاکستان میں یا اس کے گرد و نواح میں ہو رہی ہیں، لندن میں ہو رہی ہیں، یا تو اس مضمون کو بیانات میں لایا جائے تاکہ یہ دنیا کے کونے کونے تک اس کو سنا بھی جائے۔ قرآن عظیم الشان کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس صورت میں رب تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، کفار کو راہ حق کی، دین اسلام کی دعوت دی، تو وہ سبھی کے سبھی مخالف بھی ہو گئے، جان کے دشمن بھی بن گئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بیٹے یک بعد دیگر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے، تو کفار نے اور زیادہ باتیں بنانا شروع کر دیں کہ اب تو یہ اکیلے رہ گئے ہیں، چند سال یہ وقت گزار لیں پھر خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ انسان کی سوچ ہے، ایک کافر کی سوچ ہے، لیکن اللہ کریم کا نظام تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم کے نازل کردہ ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت میں بہت سارے حکمت و دانائی کے خزانے موجود ہیں، بہت ساری تفصیل موجود ہے، بہت ساری وضاحت موجود ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن رب تعالی جل شانہ نے اس میں وضاحت کے انبار لگا دیا۔ اسی طرح تو اس ٹاپک کا جو سرخی ہے، ہیڈ لائن ہے، وہ کیا کہ دشمنوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اولاد کا طعنہ دیا، اللہ کریم نے اولاد کے ساتھ حوض کوثر بھی عطا فرما دیا۔ جب آپ کی بیٹے مبارک، آپ کے اولاد مبارکہ میں سے آپ کے بیٹے یکے بعد دیگر پردہ فرما گئے، کفار نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ اور یہ رب تعالی جل شانہ کی محبت نہیں اپنے محبوب سے تو اور کیا ہے؟ غور کیجیے نا میرے بھائی کہ اللہ کریم نے ہر موقع پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دشمنوں کو ذلیل فرمایا، نیست و نابود فرمایا، چاہے وہ ہجرت کا واقعہ ہو یا معراج پاک کا، چاہے درخت کی شہادت کا ہو یا کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، چاہے صلح حدیبیہ ہو یا فتح مکہ، چاہے جنگیں اور چاہے غزوات، اور چاہے قبلہ بیت المقدس ہو یا خانہ بیت اللہ شریف، کعبہ شریف، اور چاہے ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے طعنے ہوں یا لبید بن عاصم کا جادو، چاہے ابرا کا 70,000 کا لشکر ہو یا ابو جہل کا 960 کا حملہ، اللہ اکبر، ہر جگہ ہر مقام پر اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے محبوب امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو نصرت سے ہمکنار فرمایا، فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ آپ کی ہر جگہ ہر مقام پر مدد فرمائی، اور جس کی شہادت قرآن عظیم الشان خود دے رہا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ کریم نے اپنا قرآن نازل فرما کر ان ساری چیزوں کی وضاحت فرما دی۔ آپ کو انکار کیسے کرے گا؟ جب اللہ کریم نے فرما دیا تو انکار تو پھر کافر ہی کرے گا نا۔ اللہ اکبر۔
تو کیا ارشاد فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمایا کثرت، ہر نعمت کی کثرت، جتنے بھی انعامات ہیں اس کی کثرت آپ کو عطا فرما دی۔ اب بات ایک ہو رہی ہے، کفار تانا دے رہے ہیں اولاد کا، لیکن رب تعالیٰ جل شانہ کے کلام کرنے کا انداز دیکھیں کہ انا اعطیناک الکوثر، پیارے محبوب بے شک اس میں کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے رد کرنے کے لیے کوئی جملہ استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے آپ کو تمام خزانوں کی کثرت عطا فرما دی، جس میں حوض کوثر بھی ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم کی محبت ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کس حد تک اللہ کریم نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی، کوئی بشر، کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور نہ ہی لگا سکے گا۔ کفار نے، منافقین نے یوں ہی کوئی بات کی، گستاخی کی، ان کی ایک بات پر 10 اللہ کریم نے جوابات عطا فرمائے۔ بات ایک ہو رہی ہے، کافر ایک بات کر رہے ہیں، رب تعالی جل شانہ اس کا 10 مرتبہ 10 حوالوں سے، 10 جہتوں سے اس کا جواب عطا فرما رہا ہے۔ کمال درجے کی محبت ہے اللہ تعالی جل شانہ کے اپنے محبوب سے۔ اور جیسا کہ کفار نے اولاد کا طعنہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں اور اب نسل کیسے چلے گی، تو رب تعالی جل شانہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ اے محبوب بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اے محبوب سبحان اللہ، آپ کو اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ اولاد کے خزانے اور انعامات کے ایسے خزانے عطا کیے کہ جن کی کوئی حد ہی نہیں۔ اولاد بھی، بیٹے تو بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی جوڑی اللہ کریم نے رلائی، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی کہ ان کی اولاد سے پیدا ہونے والا ہر فرد، مرد ہو یا عورت ہو، وہ دین کا پیکر ہوگا، دین کی شمع ہوگا، دین کو روشن کرنے والا ہوگا، دین کو لوگوں تک پہنچانے والا ہوگا، قیامت تک دین کی خدمت کرنے والا ہوگا۔ اور اللہ کریم نے ایسی امت اپنے محبوب کو عطا فرما دی، ایسا اعزاز عطا فرما دیا کہ آپ کی امت مبارکہ سے ایسے ایسے علماء کرام اور دین کی خدمت کرنے والے، دین کے چراغ اللہ کریم نے پیدا فرمایا۔ امتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں نا، اور آپ کی جو اولاد پاک ہے، جو سادات کرام ہے، کون مثال دے سکتا ہے کوئی ایسی مثال قائم کرنے والا، حسنین کریمین جیسی مثال قائم کرنے والا ہے کوئی؟ اہل بیت نے جو قربانی دی دین اسلام کی خاطر، ہے کوئی ایسی مثال دینے والا؟ کفار تو یہ کہتے تھے کہ یہ چند سالوں میں ختم ہو جائیں گے۔ حسنین کریمین نے جو دین اسلام کے لیے قربانی دی، حضرت امام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کے لیے کوشش کی، محنت کی، ہے کوئی ایسی مثال؟ اور پھر قیامت تک یہ جھنڈا بلند رہے گا، یہ شمع روشن رہے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے آپ کو خزانوں کی چابیوں کے ساتھ ساتھ خزانوں کی کثرت عطا فرما دی،
اور ابھی یہ جو مضمون ترتیب دیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ چھپ جائے گا، پھر آپ تک پہنچ جائے گا کہ عام طور پر لوگ حوض کوثر کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حوض کوثر ان انعامات اور خزانوں میں سے ایک انعام ہے جس سے سراب ہونے والا پھر کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ اللہ کریم نے اس حوض کے کناروں، دیواروں اور فرش کو کیسے سجایا، کیسے بنایا، تفاسیر میں موجود ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میں معراج پاک پر تشریف فرما ہوا تو وہاں پر مجھے ایک نہر دکھائی گئی، ایک حوض دکھایا گیا کہ جس کے کنارے قیمتی ترین موتیوں سے سجے تھے۔ اور جب میں نے، سرکار فرماتے ہیں، جب میں نے اس میں ہاتھ لگایا تو اس سے مشک کی خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تو تھوڑی سی یہاں پہ اس ضمن میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ حوض کوثر کی زمین اور اس کے کنارے اللہ کریم نے مشک کے بنائے قیمتی ترین موتیوں سے انہیں سجایا، اور جو ایک مرتبہ اس حوض سے پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہ رہے گا، کہ اس کا پانی شہد سے میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ تو غور فرمائیے میرے بھائیو، اس صورت کے شروع ہی میں اللہ کریم نے ہر قسم کے انکار کا رد فرماتے ہوئے اور ہر قسم کے شک سے پاک فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام خزانوں کی کثرت اور وسعت عطا فرما دی ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام خزانوں کی کثرت اور وسعت عطا فرمائی ہے۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کی وسعت، اس کے کمالات، اس کی صفات کو، اس کی قدرت کاملہ کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو عطا ہونے والے عنایات، جو اللہ کریم نے آپ کو عنایات فرمائی ہیں، آپ کو صفات، انعامات، کمالات، خزانے عطا فرمائے ہیں، وہ بھی کسی شمار میں نہیں لائے جا سکتے۔ کثرت فرما دی نا، آپ کو کثرت عطا فرما دی۔ اور یہ تو ہر مسلمان کو علم ہونا بھی چاہیے اور ہوگا بھی کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کا جب ذکر خود ہی بلند فرما دیا، اپنے محبوب کا رتبہ بلند فرما دیا، تو کوئی اسے کم کرنا بھی چاہے گا تو کیسے کم کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ خزانوں کی کثرت، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کثرت۔ نعمت تو ایک بہت بڑی ہوتی ہے اور کثرت تو پھر اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، تو چند ایک چیزیں نہ چیز اپنے زیر قلم لاتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ مثلا رحمت الہی کا تقسیم ہونا، رزق کا تقسیم ہونا، جنت کی خوشخبری دینا، عزت کا تقسیم ہونا، بخشش کا تقسیم کرنا۔ گویا کہ آج 7 لاکھ قسم کی مخلوق کو جو بھی نعمت مل رہی ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خزانے سے مل رہی ہے جو اللہ کریم نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم عطا فرمانے والا ہے، اس میں کسی کی کیا مجال ہے کہ لب کشائی کرے، اس کا انکار کرے؟ انکار کرے گا تو پھر مارا جائے گا خود ہی۔ شرک بدعت کے فتوے لگانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ تو کام بنے گا اللہ کے محبوب کی شان بیان کرنے سے۔ وہ مقام جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے اس کو تسلیم کرنے سے آگے کام بنے گا، آگے گاڑی چلے گی، آگے رتبے بلند ہوں گے، قبر روشن ہوگی اور آخرت میں جنت کا مستحق بندہ ٹھہرے گا۔ تسلیم کرے گا تو پھر انکار کرے گا، یا چھپائے گا تو اس سے نہیں۔ تو میرے خیال سے یہ حق کی بات اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا، یہ بھی ایک حق دوستی کہہ لیں، حق مسلمانی کہہ لیں، یا ایک
محبت کا اظہار اپنے مسلمانوں سے ہے کہ حق ان تک پہنچ جائے، اور اب جب جو اس کو قبول کر لے گا وہی کامیاب ہوگا، اور وہ لوگ جو آج ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ تو پھر جواب بھی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو گویا کہ 7 لاکھ قسم کی مخلوق کو جو بھی نعمت مل رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے خزانے سے مل رہی ہے، کیونکہ تقسیم وہاں سے ہو رہا ہے نا بھائی سارا کچھ۔ اور یہ بھی اللہ کریم کے مالک کائنات ہونے کی نشانی ہے، اس کے رتبے کی ایک بات ہے کہ اپنے تمام احکامات کو پورا کرنے کے لیے اگر اللہ کریم نے آگے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ وہ تو فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، تو کون کہاں پھر آگے ڈیوٹیاں لگ گئی نا، تو نے یہ کام کرنا ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ کریم کی ایک بادشاہت اور شہنشاہیت کی ایک مثال بھی ہے اور ایک دلیل بھی ہے کہ آگے اپنے کام کرنے کے لیے اللہ کریم نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، جیسا کہ ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی، کیا کیا کام اس کے ذمہ، ملائکہ کے ذمہ اللہ کریم نے لگائے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی، اپنا پیغام مخلوق تک پہنچانا، انبیاء کی ڈیوٹی۔ صحابہ اکرام کی آگے ڈیوٹی لگ گئی، اولیاء اکرام کی ڈیوٹیاں لگ گئیں، مومنین کاملین کی ڈیوٹیاں لگ گئیں۔ گویا کہ رب تعالی جل شانہ نے اپنے تمام کام سپرد کیے۔ یہ اللہ کریم کی شان ہے کہ اپنے سارے کام اللہ تعالیٰ نے سپرد کیے، ملائکہ کے ذمے، انبیاء کے ذمے، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، مومنین کاملین، اور ان تمام وسائل اور ذرائع کا ان تمام وسائل کا، ان تمام ذرائع کا جو ہیڈ بنایا ہے، جو چیف بنایا ہے، وہ امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا۔ اور کیا فرمایا؟ حدیث پاک ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطیک، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالی جل شانہ مجھے عطا کرنے والا ہے، اور بے شک یہ بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، یا محبوب بے شک ہم نے آپ کو تمام خزانوں کی کثرت عطا فرما دی۔ کوثر کثرت سے، اور آج حوض کوثر بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک نعمت ہے ان تمام انعامات میں سے، ان تمام خزانوں کی کثرت میں سے ایک نعمت ہے حوض کوثر۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر کو ہم آپ کو کہاں پائیں؟ فرمایا میزان کے اوپر، اللہ اکبر، جہاں پہ نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، روز محشر۔ اور عرض کرنے لگے وہاں پہ نہ پا سکے تو فرمایا پھر پل صراط پر، عرض کرنے لگے پھر وہاں پہ نہ تو فرمایا پھر حوض کوثر پر۔ دیکھو تینوں ڈیوٹیاں، تینوں مقامات ایسے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کس حد تک اپنی امت کا فکر۔ اور یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں آتے ہیں۔ میزان پر بھی امت کا مسئلہ، پل صراط پر بھی امت کا مسئلہ، اور حوض کوثر پر بھی امت کے ان پیاسوں کو جو پیاسے رہے، تشنگی رہی جنہیں، ہر طرح کی ان کی پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے ان کو پلانا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ دیکھو اللہ کریم نے کیسا اپنا محبوب ہمیں عطا کیا کہ جب دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوئے، دنیا کے اوپر آئے، اس وقت بھی سجدے میں اپنا سر مبارک لے گئے، سجدے میں تشریف فرما ہو گئے، سجدے میں گر پڑے۔ اللہ اکبر۔
اور ہر جگہ ہر مقام پر اپنی امت کا فکر، راتوں کو سجدوں میں آنسو بہانا، اپنی امت کے لیے آنسو بہانا۔ غزوہ بدر میں ہے تو وہاں پہ امت کا فکر، ہر جگہ ہر مقام پر اپنی امت کا ہی فکر۔ اور روز محشر کو جب ارب آدمیوں کا مجمع ہوگا تو وہاں پر بھی اپنی امت کا ہی فکر، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ تو میرے بھائیوں کہ آج دنیا کے اوپر جتنے بھی خزانے تقسیم ہو رہے ہیں وہ سب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خزانے سے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خزانہ عطا کیا، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو تقسیم نہیں کرے گا نا، اس نے ایک ہی مرتبہ ایک تقسیم کر دی مخلوق کے لیے، یہ لو محبوب خزانوں کی چابیاں، جس کو جو جتنا چاہو دیتے جاؤ، مگر جو بھی کامیاب ہوگا، جس کو بھی خزانے ملیں گے آپ کی رحمت سے ہی ملیں گے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا، سرکار کا امتی، اس کو تو خزانے مل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانوں سے، تو یہ جو کافر ہیں ان کو جو یہ بنگلے اور کوٹھیاں اور یہ سارے کو یہ کہاں سے ملے ہیں؟ سوچنے کی ایک بات ہے، خزانے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء کا سردار اسی لیے بنایا کہ میرا محبوب رحمت للعالمین بھی ہے، میرا محبوب کفار کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنے والا ہے، میرا محبوب سخی ہے، میرا محبوب تقسیم کرنے میں بخیلی نہیں کرتا۔ اور آپ یہ کہیں گے تو بھئی یہ کافر کی آنکھ میں جو نور چمکتا ہے، کافر کی آنکھ میں جو روشنی ہے، بھئی وہ بھی تو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی آگے تقسیم ہوئی ہے نا۔ کافر کی آنکھ میں بھی جو نور چمکتا ہے وہ اللہ کے نبی کا وہی نور چمکتا ہے۔ ہاں، پیدا تو مسلمان ہوا لیکن اسے ماحول ایسا ملا کہ وہ کافر بن گیا۔ مرتے دم تک اللہ کریم نے اسے موقع دیا کہ اب بھی وہ راہ راست پہ آ جائے، راہ ہدایت پہ آ جائے، اللہ کے محبوب کا تابعدار بن جائے، فرما بردار بن جائے، سنت مطہرہ پر عمل کرنے والا بن جائے۔ موقع تو اللہ نے دیا، لیکن خزانے جو تقسیم کرنے کے لیے اللہ کے محبوب کی ڈیوٹی لگی، ایسے محبوب کی ڈیوٹی لگی جو سخی بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، تمام انبیاء کا سردار بھی ہے، کافروں کی بھی بہتری سوچنے والا۔ تو فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی ادا کریں۔ اب رب نے تو ایک جگہ پہ فرمایا کہ نماز ادا کریں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو یہ حکم فرمایا کہ بس نماز پڑھیں۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے۔ یہ قرآن اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے راہ ہدایت بنا ہے۔ تو یہ فصلی لربک، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن دیکھو میرے بھائیوں، دوستو، سالکین و خلفاء بھائیوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کس طرح سجایا، اس حکم کو، اس حکم کی کس طرح تعظیم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، سبحان اللہ، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے امر فرمایا دیا کہ نماز ادا کریں۔ تو اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اب شکر تو ایک نعمت پر بھی واجب ہے، اور جب اللہ کے محبوب کے ذریعے انعامات کے خزانے مل جائیں تو پھر کس حد تک شکر ادا کرنا چاہیے۔
جی یعنی اللہ کے سب سے بڑی نعمت اللہ کا محبوب ہمیں عطا ہو گیا، اور ان کے ذریعے سے پھر اور جو خزانے ملے، انعامات، اصل یہ جو کثرت عطا کی اللہ کریم نے، خزانوں کی کثرت عطا کی، فرمایا فصلی لربک، پس اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے نماز ادا کی، سبحان اللہ، کیسے ہمیں طریقہ عطا فرمایا شکر ادا کرنے کا، کیسے طریقہ عطا فرمایا، ہر وقت باوضو رہ کر 5 وقت